الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الیکشن ووٹ شرعی طور پر یہ نظام اسلام کا نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں جو خرابیاں ہیں، مختصر سی۔ پہلی خرابی ہے کہ یہاں پر ووٹ کو گنا جاتا ہے۔ اسلام گنتا نہیں، اسلام تولتا ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن بھی اعمال گننے نہیں ہیں، تولنے ہیں۔ اسلام بندے تولتا ہے۔ ووٹ جمہوریت بندے گنتی ہے۔ ایک جمع دار کا ووٹ، ایک جاہل کا ووٹ، ایک غیر مسلم کا ووٹ، ایک پاگل کا ووٹ جس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، اور ایک بوڑھے بیمار کا ووٹ جس کو پتہ ہی کچھ نہیں، اور ایک عالم، ایک سمجھدار، ایک ذہین، ایک بصیرت والا آدمی، ان سب کا ووٹ برابر ہے۔ بچے کا ووٹ، بوڑھے کا ووٹ برابر ہے۔ ایک وزیر اعظم منتخب کرنا ہے، اس کے لیے آپ جمع دار سے رائے لیں گے؟ اس کے لیے مجھے ان لوگوں کی عقل کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے اپنے گھر پہ کام کروانا ہو الیکٹریشین کا، آپ مشورہ کس سے کریں گے؟ الیکٹریشین سے کریں گے کہ وکیل سے مشورہ کریں گے جا کے؟ اتنی تو کم از کم عقل ہونی چاہیے کہ اگر ایک وزیر اعظم منتخب کرنا ہے، اگر آپ نے جمہوریت ہی رکھنی ہے تو عقل بندوں والی رکھو۔ وہ کیسے؟ اصحاب حل و عقد منتخب کرو کہ جو دین اور دنیا دونوں کو سمجھتے ہوں۔ وہ چاہے ملک کے اندر 1000 بندہ منتخب کرو، اس 1000 بندے کو کہو کہ کس کو وزیر اعظم بنائے۔ تم نے اگر جمہوریت، عمر رضی اللہ عنہ نے 6 بندوں کی شورا بنائی تھی، پورے مدینے کے لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ تم ووٹ ڈالو۔ آج یہ لفظ یہ بھی بول دیتے ہیں کہ امیر المومنین نے شورا بنائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا ان 6 بندوں میں سے کوئی منتخب کر۔ نومینیٹ ہونے چاہیے بندے۔ یہاں پر جو کرپٹ قسم کا آدمی ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے۔ ایک تو یہ نظام ہی غلط ہے، اسلام اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا، اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عہدہ مانگنے والے کو عہدہ نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کا شاگرد صحابی رسول آیا، آپ سے کہا کہ مجھے فلاں جگہ کا عامل مقرر کر دیں، آپ نے فرمایا ہم کسی کو عہدہ نہیں دیتے۔ اور یہ لوگ استدلال کس سے کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا تھا۔ اللہ اکبر! آپ ایک نبی سے اپنے آپ کو تشبیہ دیتے ہیں۔ نبی کے معاملات اور ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے واضح کیا کہ جو عہدہ مانگے مسلم نے، یہ سب عہدے کے طلبگار ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جو عہدہ مانگتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، جو نہیں مانگتا اور اس کے اوپر لاگو کر دیا جائے پھر اس کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ اسی لیے تو مدد نہیں ہوتی اللہ کی۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے، ایک دوسرے کو کردار کشی کر کے آگے آنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تیسری خرابی اس کے اندر، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے پر بہتان بازی، ایک دوسرے کے عیب نمایاں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نہ جانے کیا کیا مہم چلائی جاتی ہے۔ اسلام کے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اور اسی طرح ان الیکشنوں کی وجہ سے جو نفرتیں پھیلتی ہیں معاشرے کے اندر، ایک پارٹی بازی، یہ فلانی لیگ والا، یہ فلانی پارٹی والا، یہ فلانی پارٹی والا، وہ یوں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں جیسے کافر اور مسلم ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ جمہوریت ایک فساد کا بیج بوتی ہے ایک معاشرے کے اندر۔ کروڑوں روپیہ ملک کا ضائع ہوتا ہے، اربوں روپیہ ضائع کرنے کے بعد پتہ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ کوئی بھی فیصلے کو تسلیم، ہر کوئی کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے۔ یار اربوں، جتنے پیسے آپ نے الیکشن پہ لگانے ہیں، یہ پیسے آپ قرض اتار دو ملک کا، یہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ اور پھر جب یہ الیکشن ہے، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، جب اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں کاروبار پر اتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ پوچھے کاروباری لوگوں سے، کوئی بندہ الیکشن ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا، وہ 2 سال نہ ہو تو 2 سال کاروبار پس جاتا ہے۔ گویا کہ ملک کی معیشت کو بھی اس نظام نے تباہ کیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز، یہ جمہوریت کیا ہے؟ آپ اس کی اگر تعریف پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ ہمارا جو آئین ہے، واللہ اس کے اندر بڑے متضاد چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے آئین کی شکل لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز پاس نہیں ہو سکتی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ یہ بہت پیارا نکتہ جو لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ایسا نکتہ ہے کہ جس پر کبھی کسی نے عمل نہیں کیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ٹی وی کا پروگرام کا آغاز صبح تلاوت سے ہوتا ہے، اس کے بعد جو کنجر بھنڈ مراسی اس کے اوپر آ کر تماش بینی کرتا ہے اور قرآن کی کہی ہوئی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ سب سے پہلے کہ جی آپ آئین کے اندر یہ شک ہے کہ کوئی قرآن و حدیث کے خلاف یہاں پر چیز نہیں پاس ہو سکتی۔ لیکن ہوتا کیا؟ جمہوریت کیا؟ جمہوریت اس چیز کو کہتے ہیں کہ افرادی قوت جو قانون سازی کر سکے۔ حالانکہ قانون سازی کا ان الحکم الا للہ،
قانون سازی کا اختیار بندے کو ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر قانون بنائے۔ ہاں آپ فلاحی قانون بنا سکتے ہو، ٹریفک کے قانون بناؤ، آپ ملک کی ایسی چیزیں ان کے قانون بناؤ جو کتاب و سنت میں نہیں آتے، لیکن آپ ایک قانون بنا دو، آئین بنا دیتے ہو مثال کے طور پہ کہ جی اسلام کہتا ہے کہ 18 سال، ہمارا آئین کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا بندہ شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ 16 سال سے کم عمر کی لڑکی زنا کر سکتی ہے، وہ بے حیائی ہو سکتی ہے، ریپ ہو سکتے ہیں، شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ آئین اور یہ قانون کون پاس کرتا ہے؟ اب یہ جو 2 نمبر خسرے بنتے ہیں، ٹرانسجینڈر جس کو کہتے ہیں، بندے سے خسرا بنانا اور عورت سے خسرا بنانا، یہ قانون پاس ہے آپ کے ملک کے اندر۔ حتیٰ کہ اب وہ 3 شکیں ہوتی ہیں کہ آپ مرد ہو کہ عورت ہو کہ 2 نمبر خسرے ہو، جو اللہ نے جس کو بنایا وہ تو ہے ہی ہے۔ یعنی کہ یہ آئین یہ ہے اب کہ آپ اگر مرد ہیں اور آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں میں عورت ہوں، تو آپ کو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ عورتوں میں اٹھ بیٹھ سکتے ہو، عورتوں کے ساتھ گل مل سکتے ہو جس طرح عورت عورت کے ساتھ گل ملتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس نظام کو آپ ووٹ دیں گے اور آپ کو جھانسے دیے جاتے ہیں ہم نظام بدل دیں گے، ہم یہ بات سنتے سنتے ہم تو 40 کے لگ بھگ ہو گئے ہیں، چلو بچپن کے کوئی 10 سال نکال دو، کوئی 30 سال تو ہمیں بھی ہو چکے ہیں کہ اس دھوکے کو سنتے ہوئے جو آتا کہتا بس ایک دفعہ لے کر آؤ میں نظام بدل دوں گا، نظام بدل دوں گا۔ نظام کیا بدلتا؟ نظام اسی طرح رہتا۔ کوئی کہتا نیا پاکستان بناؤں گا، کوئی کہتا یہ کر، سب فراڈی ہے۔ مومن تو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں دھنسا جاتا، تو آپ ہر دفعہ کیوں دھنسے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، اسی لیے ہم دھنسے جاتے ہیں بار بار۔ تو یہ لوگ فراڈیے ہیں، 2 نمبر ہیں، دھوکے باز ہیں یہ لوگ۔ یہ وہی ہیں جو گاڑی میں سواریاں بٹھا کے آگے جا کے سواریاں بیچ دیتے ہیں۔ یہ آپ کو بٹھاتے ہیں اور آپ کو بیچتے ہیں۔ ہم تو اس نظام کو نہ پسند کرتے ہیں، نہ اس نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان میں سے کسی کو اس کے قابل، آپ اہل بندے لے کر آؤ، قابل بندے لے کر آؤ، ووٹ کا معیار ٹھیک کرو، ہم ووٹ دیں گے۔ یہاں پر ایرا غیرہ نتھو خیرہ سب کا ووٹ برابر ہے، ہم کیسے ووٹ دیں اس کے اندر؟ ہماری توہین ہے ایک دیندار آدمی اور ایک غیر مسلم اس کا ووٹ برابر کر دیا جائے، ایک جمعدار کا اور ایک پڑھے لکھے بندے کا ووٹ برابر ہو، ایک عالم کا اور ایک جاہل کا ووٹ برابر ہو۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ ہم تو اس نظام کو بالکل نہیں تسلیم کرتے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹیے گا، ووٹ چھوٹ کے چکر میں نہ پڑیے گا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، کوئی بہتری نہیں آنے والی۔ تو یہ البتہ جو اس میں جاتے ہیں ایسا کرتے ہیں اچھی سوچ لے کے کہ شاید بہتری آ جائے، ہم کہتے ہیں وہ بیچارے بار بار تجربے کر رہے ہیں، نتیجہ اس کا کچھ بھی نہیں نکل رہا۔ تو بہرحال ہمارے نزدیک یہ اسلامی نظام ہی نہیں ہے۔ البتہ اس میں جو جاتا ہے ہم اس کو کافر نہیں کہتے، نظام کفر کا ہے، لیکن جانے والے بندے کی نیت کیسی ہے اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ۔ اس لیے اس نظام سے پیچھے رہیے، اس فتنے سے پیچھے رہیے، اس کا حصہ نہ بنیے۔ کم از کم ہم اللہ کو یہ کہیں کہ اللہ جو چیز تیرے دین کے مطابق نہیں تھی ہم اس میں حصہ دار نہیں بنے۔ یہ سب ہی شر برابر کے ہیں، جی فلانا آ جائے گا نا اس سے فلانا بہتر ہے، اس سے یہ کوئی بہتر نہیں ہے۔ یہ سب کے سب اسی گٹر کے کیڑے ہیں کہ جو غیر مسلموں نے بنایا ہے، اور یہ سب اس کے اندر سے، کوئی ایک نالی سے نکلتا ہے کوئی دوسری نالی سے نکلتا ہے، فرق صرف اتنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔